الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الجنة تحت أقدام الأمهات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد. قد ضاقت حيلتي أنت وسيلتي أدركني يا رسول الله. حمد و صلاۃ و سلام کے بعد معظم و محترم سامعین حضرات اور ناظرین کرام، آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کی لارائے بعیب لا شک کتاب میں سے کچھ حصہ مختصراً تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور نبی پاک صاحب الولاق علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی. دعا فرمائیں کہ رب کائنات آیات مقدسہ اور حدیث مبارکہ کے تحت کلمات حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج مئی کا دوسرا اتوار ہے، دوسرا سنڈے ہے. تو مئی کے دوسرے اتوار کو ملک پاکستان اور دیگر ممالک کے اندر جو ہے وہ مادر ڈے جو ہے وہ منایا جاتا ہے، اور کچھ ممالک کے اندر جو ہے جنوری، مارچ، نومبر، اکتوبر کے مہینوں میں بھی مادر ڈے جو ہے منایا جاتا ہے. لیکن پاکستان سمیت کئی ممالک کے اندر جو ہے مادر ڈے جو ہے وہ مئی کے دوسرے اتوار کو منایا جاتا ہے. جیسے کہ اب مئی کا مہینہ ہے اور آج اس کا جو ہے وہ دوسرا اتوار ہے، تو آج جو ہے وہ مادر ڈے جو ہے وہ منایا جا رہا ہے. اور مادر ڈے منانے کا مقصد جو ہے وہ ہوتا ہے کہ اپنی والدہ کے مقام و مرتبہ اور ان کی حیثیت کو جان کر، ان کی پیار و محبت میں آ کر اس دن کو جو ہے وہ منایا جاتا ہے، تاکہ ان کے مقام و مرتبہ اور ان کی حیثیت، ان کی عزت، ان کے مقام درجے کو جو ہے وہ مزید جو ہے اس کا پرچار کیا جائے، اور عوام الناس تک اور بالخصوص اولاد تک اس بات کو جو ہے پہنچایا جائے کہ ماں کی قدر و قیمت کیا ہے، ماں کا مقام و مرتبہ کیا ہے. تو اس دن کا منانے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہوتا ہے. لیکن بحیثیت مسلمان، ہم بحیثیت مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمارے لیے ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ ہمارے لیے مدر ڈے جو ہے وہ کوئی سال کے بعد کوئی ایک دن نہیں ہے. ہمارے لیے یہ ایک دن کوئی مختص نہیں ہے کہ عالمی سطح پر
ہم نے سال کے بعد کہ جب بھائی کا مہینہ آئے اور اس کا دوسرا سنڈے ہو تو اس دن ہم کیا کریں، ماں کے حوالے سے جو ہے وہ تقاریر کریں، ماں کی عظمت و شان کے حوالے سے جو ہے وہ پروگرام فنکشن وغیرہ کریں، اور ماں کے حوالے سے جو ہے اس کی عظمت و شان کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی کلمات بولیں نہیں، بلکہ بحیثیت مسلمان ہمارے لیے تو ہر لحظہ، ہر گھڑی، ہر منٹ و سیکنڈ اور ہر دن جو ہے وہ مدد دے ہے، ہر دن ہمارے لیے مدد دے ہے۔ یہ تو ان لوگوں کا ہے کہ جو اپنے والدین کو اپنے اوپر جو ہے وہ بوجھ سمجھ لیتے ہیں، کہ جب ان کے والدین، جب بچے جوان ہو جاتے ہیں، ان کے والدین بڑھاپے کو پہنچ چکے ہوتے ہیں اور بیمار ہو چکے ہوتے ہیں، وہ وقت کہ جب ان کو اپنی اولاد کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو وہ لوگ اس وقت جو ہے اپنے والدین کو بجائے ان کی خدمت کرنے کے، ان کو خوش رکھنے کے، ان کو گھر میں رکھنے کے، ان کو اولڈ ہاؤس میں جو ہے وہ جمع کرا دیتے ہیں۔ ان کا رہائشی بندوبست، ان کا سارا انتظام تمام جو ہے وہ اولڈ ہاؤس میں جو ہے وہ کرا دیا جاتا ہے۔ یہ تو ان لوگوں کا ہے کہ جو سال کے بعد سوشل میڈیا پر آ کر جو ہے وہ کوئی ایک جملہ ماں کی عظمت و شان کے حوالے سے، ماں کی محبت کے حوالے سے کوئی ایک جملہ بول دیتے ہیں یا کوئی ایک پوسٹ بنا کر جو ہے وہ شائع کر دیتے ہیں، تو یہ ہمارا یہ ایسا رویہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا تو ہر دن، ہر لحظہ، ہر گھڑی جو ہے وہ مدد دے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اولاد اپنی والدین کو محبت، پیار، شفقت کی نگاہ سے دیکھتی ہے تو رب تعالیٰ ایسی اولاد کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، ایک مقبول حج کا ثواب۔ اندازہ تو لگائیں ذرا کہ والدین کا مقام و مرتبہ کیا ہے، والدین کا مقام و مرتبہ کیا ہے کہ اولاد والدین کو شفقت اور محبت بھری نگاہ سے صرف ایک دفعہ دیکھ لے تو اسے مقبول حج کا ثواب رب تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی والدین کو پیار اور محبت شفقت کی نگاہ سے دن میں 100 مرتبہ دیکھے تو پھر کیا ہوگا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اگر اولاد اپنے والدین کو دن میں 100 مرتبہ بھی شفقت و محبت کی نگاہ سے دیکھے تو رب تعالیٰ انہیں 100 مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو پھر کیا ہمارے لیے ان حدیث مبارکہ اور آیات بینات کو سامنے رکھتے ہوئے کیا ہمارے لیے صرف ایک دن سال کے بعد ہے مدد دے؟ نہیں، ہمارے لیے ایک دن کے ہے وہ مقرر نہیں ہے، یہ تو عالمی سطح پر منایا جاتا ہے، اور جب ایک چیز عالمی سطح پر اس طرح جو ہے وہ منائی جا رہی ہے اور اس کے اندر ہر طبقے سے لوگ جو ہیں اس کے اندر شامل ہو جائیں اور ایک روش جو ہے وہ قائم ہو جائے، تو پھر محراب و ممبر کے جو ذمہ داران ہیں پھر ان کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آج کے دن کے حوالے سے والدین اور بالخصوص جو ہے وہ ماں کی عظمت و شان کو جو ہے وہ بیان کیا جائے اور اولاد کی تربیت کی جائے اور نوجوان نسل کو، اولاد کو بتایا جائے کہ والدین کا مقام و مرتبہ کیا ہے، والدین کی عظمت و شان کیا ہے، رب تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول نے والدین کو کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ تو آج اس حوالے سے چند حدیث مبارکہ کی روشنی میں ماں کی عظمت و شان کو جو ہے وہ بیان کیا جائے گا۔ عزیزان محترم، ماں ایک ایسا مقام مرتبہ، ایک ایسی حیثیت والی جو ہے وہ پروقار ہستی ہے کہ جس کے متعلق کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ ایک شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں اور آپ سے اذن جہاد کے لیے حاضر ہوا ہوں، کیا آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں اور میں جہاد کے لیے جاؤں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے مجاہد، اے جہاد پر جانے والے، بتاؤ کیا تیرے والدین زندہ ہیں، والدین حیات ہیں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باپ تو فوت ہو چکا ہے لیکن ماں حیات ہے، ماں زندہ ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پھر گھر جاؤ، اپنی ماں کی خدمت کو لازم پکڑ لو۔ کیوں؟ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے، جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ گھر جاؤ، جہاد پر جانا چاہتے ہو، مشکلات برداشت کرنا چاہتے ہو، رب تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونا چاہتے ہو تاکہ اجر و ثواب ملے اور اس کے صلے میں جنت نصیب ہو، تو جاؤ گھر میں جا کر ماں کی خدمت کو لازم پکڑ لو، رب تعالیٰ تمہیں ماں کی خدمت کے صلے میں جنت عطا فرما دے گا، کیونکہ جنت ماں کے قدموں تلے